الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله صدق ولا يجن إلا المودة في القربى صلوات پڑھے محمد حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص جن کے مرحوم کی مجلس کیا نام ہے بھائی کیا ہے اسے نیت سے پڑھ دیجئے کیا نام فریدہ مرحومہ فریدہ جو بھی ان کے خانوادے میں جتنے مرحوم ہیں سب کو بخش جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو وہ محب ہے تو ایک وہ چیز ہے کہ جسے شیعہ کہتے ہیں شیعہ یہ جو ہے بہت بلند مقام ہے کچھ ہمیں ہی گڑبڑ لگ رہا ہے کیا سب ادھر ایسے رک کرنا پڑے گا ہے نا ایک صلوات پڑھیے محمد والے ایک اور پڑھیے صلوات پڑھیے تو ایک جو ہے وہ محب ہے اور ایک جو ہے وہ شیعہ ہے محب ایک شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں تو امام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو نے یہی کہا کہ تم ہو ہے نا تو امام نے کہا کہ یہ کہو نا موالیکم محبکم ہے نا یعنی یہ کہو کہ ہم جو ہے آپ کے چاہنے والے ہیں نا محب ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں یہ کہو ہے نا اور دیکھو ہمارا جو شیعہ ہے وہ جس سے ہم محبت کریں گے اس سے وہ محبت کرے گا اور جس سے ہم دشمنی کریں گے اس سے جو ہے دشمنی کرے گا یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی جناب سلمان سے بھی محبت کرے گا جناب ابوذر سے بھی محبت کرے گا جس سے اور جتنے بھی دشمن ہیں نا جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں جس سے بھی اہل بیت بیزار ہیں تو ان سے جو ہے وہ دشمنی کرے گا تو اب شیعہ کون ہے ایک شخص تھا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں اور اس وقت 36 ہجری میں امام جو کوفے میں ہے نا کوفے میں 36 ہجری میں جو دارالخلافہ تھا اور وہاں پہ امام تھے کیا آ گیا ایک صلوات پڑھیے محمد ایک اور پڑھ ہی دیجیے پھول ہے پھول تو 36 ہجری میں جب کوفے میں تھے 36 ہجری میں جو 4 سالہ دور خلافت تھا تو ایک شخص جو ہے دور تھا کوفے میں نہیں تھا امام کا ہے نا عاشق تھا تو اس نے یہ سوچا کہ امام جو ہے وہ زندہ ہیں کوفے میں موجود ہیں اور اس نے کبھی امام کو دیکھا نہیں تھا کبھی نہیں دیکھا تھا امام کو تو اس نے کہا کہ پھر ہم جو ہے کیسے عاشق ہیں چاہنے والے ہیں کہ امام کوفے میں موجود ہیں اور ہم جو ہے ان کی زیارت نہ کر سکیں لہٰذا جو ہے اس نے یہ طے کیا کہ اب جو ہے ہمیں کوفے جانا چاہیے اور جانے کے بعد امام سے ملاقات کریں گے اب اس نے جو ہے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ سامان وغیرہ آمادہ کر دو سامان وغیرہ جو ہے آمادہ کر دیا اب پیادہ چلا سفر کیا یہاں تک کہ اب جو کوفے میں پہنچا شام ہو گئی تھی تو اب لوگوں سے پوچھا کہا کہ یہ بتاؤ کہ امام کہاں ہیں مولا کائنات کہاں ہیں ان کا جو ہے مثلا گھر کس جگہ رہتے ہیں تو کہا کہ جو تم سوچ کر آئے ہو کہ مثلا جو ہے محل ہو اور ایسی جگہ ہوں گے اور ان سے جو ہے نا ملاقات کے لیے جائیں گے تو دیکھو اب تو رات ہو گئی ہے اور مولا مسجد میں آئے تھے وہ گھر پہ چلے گئے ہیں اب اگر تم ان سے ملنا چاہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہی مسجد میں ملاقات ہوگی
تو اس نے کہا کہ پھر کیا کرے، اب ظاہر سی بات ہے اس دور میں تھا بھی، اور الگ الگ جو ہے جو مہمان آتے تھے اس طریقے سے اہتمام ہوتا تھا نا مسجد میں اس کے باہر. تو اس نے کہا کہ پھر یہیں رک جاتے ہیں رات میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ صبح میں یعنی جو نماز کا وقت ہوگا اس سے پہلے جو ہے نماز شب کے وقت وہ آ جائیں گے اور ہم جو ہے ان کی زیارت کریں گے. اب یہ جو ہے مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، یہاں تک کہ مولا کائنات آئے. اب جب مولا کائنات آئے تو کیا دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سے پہلے جو ہے یہ شخص موجود ہے. اب امام جو ہے اس کی نماز کو دیکھ رہے ہیں، اس کے رکوع کو دیکھ رہے ہیں، اس کے سجود کو دیکھ رہے ہیں، اس کے قیام کو دیکھ رہے ہیں. اب امام آئے اور آنے کے بعد جو ہے اس کے پہلو میں بیٹھ گئے. جب نماز سے فارغ ہوا، وہ جو ہے امام کو تو ہے نا پہچانتا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، تو پہلی بار آیا ملنے کے لیے. امام بیٹھ گئے. اب جب امام بیٹھ گئے تو امام نے اس سے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے ہو، تمہارا تعارف کیا ہے نا، نام وغیرہ کیا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا، لوگ تو یہی بتائیں گے نا فلاں شہر کے ہیں، فلاں جگہ سے ہیں، یہ نام ہے، یہ ہے، وہ ہے. کچھ نہیں کہا، میں علی کا شیعہ ہوں. مولا کائنات نے پوچھا، مولا موجود ہے، پہچانتا نہیں تو ذہن پہ رکھیے گا، نہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے نا. کہا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. جب یہ کہا تب مولا کائنات نے سر کو بلند کیا، کہا پروردگار تو جو ہے گواہ رہنا، اور ہم بھی اس کے ضامن ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. پڑھیے صلوات محمد. یعنی اس قدر جو ہے رکوع اور سجود ہے نا اور قیام انجام دے رہا تھا کہ خود جو ہے مولا کائنات نے کہا کہ ہم جو ہے اس کے ضامن ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اس منزل پہ، اور جیسا کہ سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ حقیقت معلوم ہو جائے ہے نا، سلمان کا اگر ابو ذر کو ہے نا تو کیا کریں، ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ حقیقت اگر معلوم ہو جائے ہے نا تو اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو ایک مرتبہ جناب سلمان مدینے سے باہر تھے، ایک پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انگلی سے ایسے ایسے اشارہ کر رہے تھے تو اشارہ کرے تو ادھر دن ہو جائے، ایسے اشارہ کرے رات ہو جائے. تعجب نہ کیجیے گا، اشارہ کر رہے ہیں تو دن ہو جا رہا، پھر جو ہے رات. جناب ابو ذر آئے پیچھے سے. اب جب چاہا کہ مثلاً گفتگو کریں، لیکن جب دیکھ لیا یہ منظر تو پھر وہیں سے چلے واپس دوڑتے ہوئے ہے نا مولا کائنات کے پاس آئے. مولا تو سمجھ گئے، ایک دم پریشان حال ہے. مولا نے پوچھا کیا خیریت تو ہے؟ کہا کہ مولا ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ ہم جو ہے آ رہے تھے پہاڑی کی طرف سے تو ہم نے جو ہے سلمان کو دیکھا، اور جب دیکھا تو انگلی سے یوں کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ دن ہو جا رہا ہے، یوں کر رہے ہیں تو پھر رات ہو جا رہی، پھر دن ہو جا رہا ہے، پھر رات ہو جا رہی ہے. تو مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، سلمان بھی آئیں گے، پوچھ لینا، سلمان آئیں گے. اب جو ہے فوراً تھوڑی دیر کے بعد جناب سلمان آ گئے. جب سلمان آ گئے تو دیکھ لیا جناب ابو ذر کو، سمجھ گئے، تو چہرے سے سب معلوم ہی ہو جاتا ہے نا. اب وہ سمجھ گئے تو جناب سلمان نے پوچھا ابو ذر سے کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا، کیوں جو ہے پریشان ہے؟ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ ہم نے آپ کو وہاں دیکھا تھا. اب تو یہ سمجھ گئے دیکھا تھا یعنی سب دیکھا تھا ہے نا، یہ بتایا نہیں کہ یہ دن اور رات کر رہے تھے، یہ سب نہیں بتایا. کہا کہ ہم نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھا تھا کہ آپ جو ہے وہاں بیٹھے تھے. تو سمجھ گئے جناب سلمان کی یہ تو سب دیکھ کر آئے ہیں. تو کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ آپ جو ہے انگلی سے اشارہ کر رہے تھے دن ہو جا پھر رات ہو جا، رات ہو جا رہی دن ہو جا رہی. کہا کہ ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ہے نا کہ پروردگار نے جو فرمایا ہے، جو اثرات ہے تو وہ جو ہے ہم کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ دن اور رات میں جو ہے تبدیل ہو جا رہا تھا. سمجھے آپ؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو یہ تو ہو گیا ہے نا. تو ہمیں بھی معلوم ہے، آپ نہیں کچھ بچے ہو سکتا شک لے کے ذہن پہ لے کر جو آئے ہے نا، تھوڑا سا اطمینان کے لیے ایک اور واضح کر دے، اشارہ کر دے کہ سب کو معلوم ہے کہ جب جناب ابو ذر نے مقداد نے کہا تھا کہ دعوت
ہو جائے، بہت دن ہو گیا ہے نا، دعوت ہو جائے. تو کہا ٹھیک ہے آ جائیے، اور سامان وغیرہ خریدا بازار سے، جو کچھ بھی اس زمانے میں رہا ہوگا، لوبیا وغیرہ سبزی وغیرہ جو بھی، پیاز لہسن وسن خرید کر اور لے کر آئے. اور آنے کے بعد جو ہے نا چڑھا دیا، دیگچی ہڑیا چڑھا دیا، اور ادھر جو ہے ذکر کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں. ادھر جو ہے آگ بجھ گئی، آگ بجھ گئی. جناب ابو ذر نے کہا سلمان سے کہ دیکھیے آگ بجھ گئی ہے. اور ادھر جو ہے جناب سلمان گئے، صرف جو ہے اپنے انگوٹھے سے مارا، انگوٹھے کو رکھا، آگ نکلنے لگی. پھر دوڑتے آئے، پھر جو ہے دوڑتے آئے، یہ کہ ہم نے جو ہے عجیب منظر دیکھا کہ یعنی انگوٹھے سے جو ہے آگ نکلنے لگی. تو کیا کہا کہ سلمان کے بارے میں جو ہے وہ تعجب نہ کرنا ہے نا، سلمان منا اہل البیت، سلمان جو ہے ہم اہل بیت میں سے ہے نا. تو سلمان جو ہے یہ غلام ہے، جب غلام کی یہ عظمت ہے تو پھر آقا کا کیا فضیلت ہو. پڑھیے صلوات محمد. لیکن دیکھیں ہر چیز ہے نا، اول تو یہ کہ انسان جو ہے درک بھی کر لے، ہے نا، درک بھی کر لے نا. مثلا جو ہے ایک چیز ہے، یا آپ دیکھ لیں تاریخ میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ پروردگار نے جو ہے یہ اثر دیا تھا کہ اگر جو ہے وہ دعا کر دے تو دعا رد نہیں ہوتی تھی، ہے نا. لیکن جو ہے بعض موقع پہ ہے نا خود جو ہے نبی کے خلاف جو ہے دعا. بلم باور کا واقعہ معلوم ہے نا، بلم باور کا پڑھنا نہیں پڑے گا اسے، ہے نا، سارا معلوم ہے نا. کہ اب دیکھیں کہ دعا کرتا تھا لیکن خود جو ہے جناب موسیٰ کے خلاف جو ہے اس نے دعا کر دی. تو اب ظاہر سی بات تمام اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کچھ ہے تو اس کے اندر جو ہے صلاحیت بھی ہو. جیسا کہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہے نا، دیکھیں یعنی ہر شخص جو ہے نا اگر جو ہے اس کے پاس وہ علم ہے یا اسم اعظم ہے، تو ہر انسان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی. کہ ایک شخص جو ہے 7ویں امام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہمیں جو ہے اسم اعظم کی تعلیم دے دیجیے. امام نے کہا کہ نہیں، تمہیں جو ہے اسم اعظم کی تعلیم نہیں دیں گے. تو بہرحال 2-4 لوگ اور تھے، انہوں نے کہا کہ مولا دے دیجیے. امام ہے وہ، ہماری طرح تھوڑی کوئی چڑھا بڑھا دیا تو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، تو امام ہے نا. بہرحال کہا مولا دے دیجیے، یہ چاہتا ہے کہ اس میں اعظم کی کچھ تعلیم ہو جائے، جان جائے. تو بہرحال امام تو ہر چیز پہ نظر ہے، وہ تو کہنے کا مسئلہ ہی الگ، وہ تو الگ چیز ہے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے کل فلاں جگہ ملنا ہے، پل کے پاس ہے نا، وہاں پہ تم ملنا. اور وقت دے دیا. اب یہ شخص جو ہے یہ پہنچ گیا وہاں پہ کہ اب امام آئیں گے اور اس میں اعظم کی تعلیم دیں گے. اب یہ ٹہل رہا ہے، ادھر جو ہے ٹہل رہا ہے. اتفاق سے ادھر سے جو ہے ایک بوڑھا شخص آیا، وہ جو ہے لکڑی وغیرہ نا گٹھر باندھے ہوئے، لکڑی وغیرہ سر پہ رکھے ہوئے تھا. آ رہا تھا کہ بہرحال نا وہ گٹھر جو ہے اس سے لگ گیا اس کے سر پہ. جو نوجوان تھا اس میں اعظم کا تعلیم لینے آیا تھا، لگ گیا. اب جو ہے یہ غصے میں آ گیا. اب جب غصے میں آ گیا تو پھر جو ہے لڑائی جھگڑا ہونے لگا نا، لڑائی جھگڑا نا. اور اس کے بعد جو ہے اسے مارا، اس بوڑھے کو مارا پیٹا. خیر وہ جو ہے جو بوڑھا تھا وہ چلا گیا. اب اس کے بعد جو ہے فوراً امام آئے. جب امام آئے تو امام نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو. اس نے کہا مولا نہ پوچھیے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا ادھر سے، لکڑی کا ہے نا بوجھ تھا اس کے سر پہ، اور ہمیں لگ گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے بحث اور مباحثہ ہوا اور لڑنے پہ آمادہ ہو گیا اور ہم نے جو ہے اسے مارا. تو امام نے کہا کہ تم نے اسے مارا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس اس وقت اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہا مولا اسے جو ہے ہم حیوان بنا دیتے. کہا یہ جو بوڑھا تھا نا یہ اسم اعظم کا مالک ہے. پڑھیے صلوات.
کہا کہ اسے جو ہے اسم اعظم ہے نا آتا ہے، لیکن تم نے مارا کچھ نہیں کیا ہے نا، تمہیں آ جاتا تو ہے نا، تو ہاں تو پھر جو ہے تم تو پہلے ہی کہہ رہے ہم حیوان بنا دیتے ہیں نا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو ہر چیز ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے نا ہر چیز جو ہے درک نہیں کر سکتا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے اہل بیت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو فضائل ہے، جو کمالات ہے، کہ ظاہر سی بات ہے کہ بعض چیزوں پہ بعض موقع پہ آپ دیکھیں کہ وہ کہ جو مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے، لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں ایسی تھی کہ وہ جو ہے انہوں نے تعریف کیا، یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں، سنتے ہی رہتے ہیں نا صحیح میں کتاب صحیح میں سنتے رہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں جو ہے اس میں ہے نا بعض چیزیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ہمارے یہاں بھی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں ملے گا کہ یہ صحیح ہے، پڑھیے صلوات۔ اب اس پہ 10 منٹ لگے گا ہے نا، تبصرہ کریں گے تو ہے نا، لیکن وہ جو ہے بہرحال تو بعض چیزیں جو حقائق ہے تو وہ جو ہے نا لکھ دیا۔ اسی طریقے سے بعض وہ افراد کہ جو مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے، دیکھیں 2 جنگ اشارہ کریں گے، جنگ نہیں بیان کریں گے، اشارہ کریں گے۔ ایک جو ہے جنگ جمل اور دوسری جنگ صفین، 2 جنگ ہے، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ تو جنگ جمل کے موقع پہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات ہے نا، مولا کائنات ہے اور ادھر بھی ہے نا لشکر ہے، ادھر بھی جو ہے وہ دشمن ہے، ادھر بھی بہرحال جتنا بھی تاریخ میں بہت سے ہیں نا، کم سے کم جو ہے لاکھ کا تو ذکر ہے ہی ہے، بہرحال لشکر ہے، ادھر سے بھی لشکر ہے ادھر سے بھی لشکر ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو مولا کائنات نے کہا کہ مصلی بچھایا جائے، یعنی اب نماز ہوگی ہے، نماز ہوگی۔ اب ادھر جو ہے جتنے مولا کائنات کی طرف تھے سب جو ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے آج کل کا دور تو تھا نہیں ہے نا کہ ٹنکی ہو یہ ہو وہ ہے، نہر ہے، سب جائیے وضو کریے اور اس کے بعد جو ہے اور صف لگے گی نماز ہوگی۔ تو اب جو ہے لوگ آمادہ ہو گئے۔ اب جب لوگ آمادہ ہو گئے مولا کے چاہنے والے، سنیے گا بہت دقیق بات ہے، آمادہ ہو گئے، اب نماز شروع ہونے والی ہے کہ ادھر کی جو دشمن تھے ادھر سے شور ہوا۔ کیا شور ہوا؟ علی رک جائیے، ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب جو ہے مولا کائنات رک گئے، یعنی وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولا کائنات رک گئے، سمجھ گئے آپ، اصول بن رہا ہے، شریعت بن رہی ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ اگر جو ہے مومنین آئیں تو جماعت میں تاخیر ہو سکتی ہے نا کہ زیادہ۔ اچھا دیکھیے ایک چیز اور ہے کہ مثلا جو ہے زوال کا وقت جو ابتدا ہے اور برابر ہو جائے سایہ، تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 4 منٹ 5 منٹ میں اول وقت ختم ہو گیا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ پڑھیے صلوات محمد ہے نا، ایسا نہیں 5 منٹ میں وقت ختم ہو گیا ہے نا، اس کا وہ ہے تو وہ اب اچھا بات آ گئی تو ایک اور سن لیجئے جلدی سے۔ مثلا ہے نا کہ نماز کا وقت اگر تاخیر ہو گیا، بس اتنا ہی وقت ہے، یعنی سورج ڈوبنے والا ہے، اتنا ہی وقت ہے کہ صرف جو ہے نا 4 رکعت نماز پڑھے گا، تو اب کیا کرے گا؟ اب وہاں پہ یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھے گا ہے نا۔ پڑھیے صلوات، تعجب کر رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے مجبوری کی وجہ سے ہمدن جان بوجھ کر نہیں ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ بات بڑھ گئی کہ اب آپ دیکھیں کہ ادھر سے آواز اٹھی کہ ہم بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب مولا کائنات رک گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنا بھی وقت لگا ہو ہے نا، وضو کیے ہوں گے، وہ آئے ہوئے، بہرحال وضو کرنے کے بعد اب صف لگ گئی، اب جو ہے نماز مکمل ہوئی۔ اب جب نماز مکمل ہو گئی تو وہی افراد
پھر دوبارہ شور کرنے لگے، کہا کہ آج جو ہے رسول کی نماز کا مزہ آ گیا، رسول کی نماز کا لطف آ گیا، مزہ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی افراد جو ہے کہہ رہے ہیں نا، یعنی اس سے پہلے تو اور دور تو گزرا نا، لیکن وہ مزہ نہیں آیا ہے نا، وہ مزہ نہیں آیا۔ لیکن جو ہے اب کیا کہا کہ رسول اسلام کی نماز کا لطف آ گیا، مزہ آ گیا، یعنی جو ہے وہ پڑھے تھے انہیں مزہ آ گیا۔ لیکن مزہ کیا آیا؟ مثلا یہی نا آواز سنی ہوگی، آواز ہی تو ہے نا، قرأت الحمد سورہ ہے نا، یہی تو ہے نا، قیام ہے نا، مزہ آ گیا۔ لیکن سب تو پیچھے ہے نا، علی تو آگے ہے نا۔ لیکن اب یہ کیسے معلوم ہو کہ علی جو ہے رکوع کس طریقے سے بجا لا رہے تھے، سجود کس طریقے سے بجا لا رہے تھے، مولا کائنات کا ہاتھ کدھر تھا، ہے نا، یہ کیسے معلوم ہو، ہے نا، یہ تو ہے نا معلوم ہے، پیچھے ہے نا، بس چلیے لطف آ گیا، مزہ تو آ گیا نا، آواز سنا، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کیسے کھڑے ہیں، ہاتھ کدھر ہے، اب یہ کیسے معلوم ہو؟ تو وہی کہتے ہیں دو جنگ۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ جنگ صفین کا موقع ہے، اور ادھر جو ہے جنگ ہو رہی ہے نا، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اب جو ہے ادھر جو ہے یہ کہا کہ دیکھو اس طریقے سے اگر علی سے جنگ کرو گے تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تو اب یہ ہوا کہ لشکر جو ہے مل کر تیل اور تلوار اور تمام جو ہے نیزہ وغیرہ چلائے، اور ادھر جو ہے نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جب نماز کا وقت ہو گیا، مولا نے حکم دیا ہے نا کہ مصلی بچھائے جائیں، سنتے رہتے ہیں نا، لوگوں نے کہا مولا جنگ ہو رہی ہے اور نماز، کہا کہ مصلی بچھائے جائیں۔ اب جو ہے مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر جو ہے دشمن ہے نا، دشمن جو ہے اور نشانہ تیر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نگاہ پہ کون ہے؟ علی ہیں، اور ادھر تیر چلا رہے ہیں، نگاہ پہ علی ہیں، اور علی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھ گئے آپ، نماز پڑھ رہے ہیں، نگاہ میں علی ہے۔ تو اب تو معلوم ہو گیا کہ علی جو ہے کیسے قیام کر رہے ہیں۔ پڑھیے صلوات۔ اب تو معلوم ہو، نگاہ وہ نگاہ جو ہے تیر والی نگاہ ہو، دل میں حسد بغض ہو، اور اس کے ذریعے جو ہے یہ جو نگاہ ہے نا، یہ نگاہ وہی تھی نا، یعنی جو دل میں حسد تھا، بغض تھا، اور یہ جو ہے نا بغض کا تیر تھا آنکھوں کے ذریعے، یہ جو نگاہ تھی۔ اسی طریقے سے اس موقع پہ بھی تھا کہ جب رسول اسلام نے مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، نا، تو جن جن کے دل میں جو ہے بغض تھا تو آنکھوں سے تیر۔ پڑھیے صلوات محمد والا۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا ہے نا کہ جو شیعہ جس کے لیے یہ کہا ہے تو یہ جو ہے بہت بلند منزل ہے، اور خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو ہمارا شیعہ ہوگا تو وہ جو ہے ہاتھوں کے ذریعے اذیت نہیں پہنچائے گا، ہاتھوں کے ذریعے اذیت نہیں پہنچائے گا، نگاہوں کے ذریعے اذیت نہیں پہنچائے گا، اور جو ہے فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرے گا، ہے نا۔ اچھا دیکھیے، مدد سے یہ نہ سمجھ لیا کہ ہر وقت جو ہے پیسے ہی کا مدد ہے نا، بعض کے ذہن میں مدد کہیے تو ان کے ذہن میں پیسے ہی آ جاتا ہے نا۔ ہر طریقے کا مدد جو ہے، ہر طریقے کا مدد جو ہے تعلیم کا ہے۔ مثلا جو ہے اگر جو ہے راستہ بھٹک گیا ہے، راستہ بتا دیجئے، صراط مستقیم سے جو ہے اگر ہے نا ہٹ گیا ہے تو اس جو ہے نا راہ پہ لائیے، اور جس طریقے سے ہے نا کسی چیز میں پریشان حال ہے نا، اور مثلا جو ہے بیمار ہے، آپ بہترین جو ہے نسخہ بتا سکتے ہیں، آج کل تو ہر ایک بتاتا ہے نا، لیکن بتا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے اس کی وہ بیماری دور ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی جو ہے نا مدد ہے۔ تمام چیزیں ہیں، بہت سی ہیں، تمام چیزیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے یہ معنی نہیں ہے کہ صرف جو ہے اسی کے ذریعے یعنی پیسے ہی کے ذریعے ہے، اور بعض موقع پہ تو ہے ہی ہے، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھے 5 منٹ نہ اور پڑھیے صلوات پڑھیے۔
جناب سدیر جو ہے وہ صحابی تھے چھٹے امام کے، جناب سدیر نام تھا، اور آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہمارے یہاں تو سب آپ کے چاہنے والے شیعہ ہیں، آپ پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے بس آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو تمہارے یہاں دولت مند ہیں اور جو نادار ہیں، غریب ہے، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ کہا مولا نہیں، یہ تو نہیں ہے، بہت قلیل، بہت جو ہے کم ہے۔ پھر کہا پھر کیسے ہمارے شیعہ ہیں؟ کہا کہ پھر جو ہے ہمارے شیعہ کیسے؟ بہرحال بہت سی علامتیں ہیں، ہے نا، 20 علامت تو ابھی ہم بیان کر سکتے ہیں، ہے نا، بہت سے، لیکن 2 ہی 3 سن لیجیے، ہے نا، بہت سی جو ہے علامتیں ہیں، اس میں سے جو ہے نا، مثلا جو ہے یہ نادار، نماز کے وقت کا پابندی، اول وقت کا پابندی، ہے نا، یا مثلا جو ہے دیگر چیزیں، ہاتھوں کے ذریعے جو ہے انسان جو ہے اسے جو ہے جس طریقے سے نہیں ہاتھوں کے ذریعے جو ہے اس کی رہنمائی کر رہا ہے، قلب کے ذریعے جو ہے، زبان کے ذریعے جو ہے، خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ہے نا دہن کے ذریعے یا مثلا جو ہے دل کے ذریعے، قلب کے ذریعے جو ہے یا ہاتھ کے ذریعے کر رہا ہے، تو خود امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے، خود امام نے فرمایا۔ لیکن جو ہے تھوڑا سا واضح کر دے، تھوڑا سا مثال، اس سے تو بات تھوڑا سا اور واضح ہو جائے گی۔ مثلا جو ہے دل کے ذریعے جو کہا، دل کے ذریعے کس طریقے سے، یعنی دل کر رہا ہے کہ ہم جو ہے مجلس میں جائیں، دل کر رہا ہے کہ ہم جو ہے بہترین تبرک تقسیم کریں، ہے نا، دل کر رہا ہے نا، تو اب جو دل کر رہا ہے یعنی دل چاہ رہا ہے، تو پھر 8ویں امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے۔ زبان کے ذریعے کس طریقے سے، زبان کے ذریعے جو ہے مثلا ذکر کر رہا ہے، نعرے تکبیر لگا رہا ہے، دیگر چیزیں جو ہے نعرے حیدری اور نعرے تکبیر اور تمام چیزیں زبان کے ذریعے، اور جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے، تو پھر فرمایا کیا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے، یعنی زبان کے ذریعے، ہے نا، زبان کے ذریعے۔ لیکن جو ہے اگر یہی زبان جو ہے اگر جو ہے مثلا جو ہے حق کے راہ پہ نہ چلے گا، حق کے راہ پہ نہ چلے، اسی لیے جو ہے 1 2 نہیں، صرف جو ہے زبان کے جو گناہ کو علماء نے جو لکھا ہے تو صرف 40، سمجھ گئے آپ، 40 جو ہے، اب سوچیے آپ، ہے نا، سوچیے 40 جو ہے صرف زبان ہے۔ اسی لیے یہ نہیں، زیادہ تر جو یہ بھی ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ جو ہے زبانی کی وجہ سے جائیں گے، ہے نا، اور یہی ایک زبان ہے۔ دیکھیے زبان جو ہے ایک ہی تو ہے، اور کان جو ہے یہ 2 ہے، سمجھ گئے آپ، جو بھی مقصد ہو، لیکن ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ سنو زیادہ بولو کم، ہے، پڑھیے صلوات محمد۔ تو اب ایک چیز اور رہ گئی نا، ہاتھ، ہاتھ کے ذریعے، تو اب ہاتھ کے ذریعے کس طریقے سے، تو اب ہاتھ کے ذریعے جو ہے اعانت کر رہا ہے نا، مدد کر رہا ہے، یعنی جو امام معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں، پردہ غیب میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے یہ اسے جو ہے شیعہ کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے، اور الگ چیز ہے کہ جب انسان جو ہے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، پھر سنیے ایک چوکانے والی بات کہ جب اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، جناب رشید حجری، سنا ہے نا آپ نے، انہیں کس طریقے سے شہید کیا گیا جناب رشید کو، یعنی الٹا لٹکا دیا گیا تھا، الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور جو ہے ہاتھ پاؤں جو ہے کاٹ دیے گئے تھے نا، جناب می سب کا سنتے ہی رہتے ہیں، سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، لیکن جو ہے وہ ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ 3 دن تک، ہے نا، اسی طریقے سے لٹکے رہے، لیکن جو ہے اسی طریقے سے 3 دن تک بہرحال وہ ذکر کرتے رہے، تو یہ جناب رشید جو ہے یہ کیا ہے، انہیں الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ بیابان صحرا میں کوئی، بس آخری بات ہے یہی، ہے نا، بیابان صحرا کوئی نہیں ہے، الٹا لٹکا دیا، ہے نا، ہاتھ پاؤں جو ہے کٹے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ کیا دیکھا کہ ایک
بڑھیا عورت جا رہی ہے، بڑھیا عورت جا رہی ہے، وہ لکڑی وغیرہ باندھے ہوئے فروخت کرنے جا رہی تھی، تو جب دیکھا تو بلایا، کہا قریب آ جاؤ، یہ قریب آ گئی، کہا کہاں جا رہی ہو، کہا دربار میں جا رہے ہیں، کہا دربار میں جاؤ گی، جتنا دربار میں ملے گا اس سے زیادہ ہم دیں گے۔ یہ بھی تعجب کرنے لگی کہ یہ تو الٹا لٹکا ہوا ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے، اور جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ دربار میں جو ملے گا اس سے زیادہ جو ہے ہم دیں گے۔ تو کہا کہ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ رک جاؤ، رکی ہوئی ہے، کہا کہ یہ جو لکڑی ہے، کپڑا وغیرہ باندھا ہے، اس کپڑے کو لاؤ ہمارے سر کے نیچے رکھ دو، الٹے لٹکا دیے تھا نا، کہا کہ رکھ دو۔ اب جو ہے کپڑے کو رکھ دیا، خون جو ہے ٹپک رہا ہے، اس کپڑے پہ جو ہے خون ٹپکا، اب ٹپک گیا تو پھر اس کے بعد کہا کپڑے کو سمیٹ لو، اب کپڑے کو سمیٹ لیا، اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اب کپڑے کو دیکھو، اب جب دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اب وہ جو ہے جو خون تھے وہ ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ کہا کہ لے لو، رک جاؤ، کہا کہ مقصد کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو کوئی بھی نہیں ملا کہ ہم جو ہے فضائل علی اسے سنائیں، لہٰذا تم رک جاؤ اور ہم جو ہے فضائل علی بیان کر رہے ہیں، تم سنو، پڑھیے صلوات محمد۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے ذکر اہل بیت معصومین علیہ السلام، ہے نا؟ ظاہر سی بات اسی لیے کہا ہے کہ ذکر علی عبادات، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے نا۔ تو جب اس طریقے سے یعنی انسان کو جب معرفت ہو جائے گی تو پھر اس منزل پہ ہوگا، پھر نہیں کہنا پڑے گا کہ نماز پڑھیے، داڑھی رکھیے، خود بخود ہونے لگے گا۔ سمجھے آپ؟ پڑھیے ایک صلوات پڑھیے۔ اور جب معرفت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نا، معرفت میں دیکھیے تبلیغ وغیرہ کرنے کا بھی ہے نا، ایک جو ہے اب تو خود ہی جو ہے تمام چیزیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو واقع ہے، تمام چیزیں ہیں، ہے نا، یعنی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت ہونا چاہیے، ہے نا، بغیر جو ہے حکمت کے اصلاح نہیں۔ مثلا جو مثال کے طور پہ ہے نا، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، بار بار کہیے آپ اس سے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، نماز اگر وہ سوچے گا کل سے آئیں گے مسجد میں، نہیں آئے گا، یقیناً نہیں آئے گا، ہے نا۔ اگر آپ کہیے تم مسجد میں دکھائی نہیں دیتے ہو، 10 بار کہیے، اگر یہ سوچ لے کل سے جائیں گے تو نہیں آئے گا، ہے نا، نہیں آئے گا۔ لیکن جو ہے اگر آپ اس سے یہ نہ کہیے نماز نہیں پڑھتا، نہ کہیے اس سے کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز کے فضائل کو بیان کریے، ہے نا، نماز کے فضائل کو بیان کریے تو دیکھیے خود بخود پڑھنے لگے گا۔ غلط تو نہیں کہے نا، غلط نہیں ہے نا، غلط ہوگا بعد میں بتا دیجیے گا، دوسرے دن صحیح کر دیں گے، ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد علیہ۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ وہی انسان کی جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ جو ہے شہزادی زینب اور جناب سکینہ سے منسوب ہے یہ ایام، یہ دن۔ ہاں روایت میں بھی ہے، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص نا امید ہو جائے کسی مسئلے میں تو اگر جناب سکینہ کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے۔ جناب سکینہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جو امید تھی نا امید ہو گئی، بس 1 منٹ، زیادہ نہیں، 1 منٹ پڑھیں گے آمادہ رہیں گے، نا امید ہو گئی۔ جناب سکینہ ہے کہ شہزادی کی گود میں بار بار جو ہے سوال کر رہی ہیں کہ ہم اپنے وطن کب جائیں گے، طائروں کو دیکھ رہی ہیں، پرندوں کو، تو پوچھتی ہیں کہ پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟
کہا بیٹی اپنی آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے وطن اپنے گھر جا رہے ہیں آشیانوں کو. تو سوال کرتی تھی پھوپھی اماں ہم جو ہے اپنے وطن کب جائیں گے؟ ہاں زادارو جناب سکینہ نا امید ہوئی. ایک امید تھی کہ چچا جا رہے ہیں پانی لے کر آئیں گے، ہے نا. تمام جو ہے مشکیزہ کو کوزے کو جمع کر لیا، بچوں کو اکٹھا کر لیا کہ بچوں آپ گھبراؤ نہیں، چچا گئے ہیں پانی آئے گا. لیکن جو ہے تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علم لے کر آئے. جناب سکینہ نا امید ہو گئی، بس آخری فکرہ. اور دوسرا کون سا موقع تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں گئے اور ظالموں نے حملہ کیا، امام حسین شہید ہو گئے. اور یہی ذوالجناح ہے، یہاں تک کہ ظالموں پہ حملہ بھی کرتا ہے اور جو ہے امام حسین کو ظالموں کے تیر سے بچاتا ہے، اور آخر میں اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا. رنگین کرنے کے بعد در خیمہ پہ آیا اور آنے کے بعد اپنے پاؤں کو زمین پہ پٹکنے لگا. تو جناب سکینہ نے کیا کہا پھوپھی اماں میرا بابا آ گیا. زینب نے کہا کہ بیٹی کیسے پہچانا؟ کہا کہ بابا کی سواری آئی ہے. تو اس امید سے جب خیمے سے نکلی، کیا دیکھتی ہے سواری تو ہے لیکن بابا نہیں ہے. دوبارہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ گئی اور سوال کیا، اے ذوالجناح اے بابا کے سواری اتنا بتا دے کہ جب بابا کو قتل کیا گیا تو پانی پلایا گیا یا نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَلْبِهِمْ قَدْرٌ. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار یہ سب اس تمام مومنین کو محفوظ فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، امن کے عوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر فریدہ بنت حسین علی شیرین بانو ڈوسا، کرم علی ابن حبیب ڈوسا، شیرین بانو بنت ولی محمد محسن شوکت علی ڈھوسا، حسین ابن حسن شوکت ابن، جتنے نام ہیں سب کے روح کو اس نیت سے جو ہے. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ